بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں صلی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جان کو وجود بخشنے والا ہے، ہر شے کا خالق و مالک ہے۔ معزز و محترم اساتذہ کرام، سرکردہ شخصیات، ارباب ذوق، ارباب شعور، ارباب فکر و نظر، ارباب ادب، ارباب اہل علم، ارباب اسلام پورا، ارباب پورا معروف و دیگر مہمانان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کا یہ اجلاس جلسہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے سجایا اور سنوارا گیا ہے، جس کی نظامت کے فرائض انجام دینے کے لیے اس حقیر فقیر بندہ بے توقیر ناچیز طارق عمر کے حوالے کیا گیا ہے۔ میں اس قابل تو نہیں تھا، لیکن میرے اساتذہ کرام اور بڑوں کا حکم تھا، اور بڑوں کا حکم ماننے میں ہی بھلائی ہوا کرتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا، ماشاءاللہ بڑی قیمتی انداز میں مولانا آپ کا خطاب ہو کر فرما رہے تھے، طرح طرح سے آپ کو سمجھا رہے تھے کہ یہ دینی محفل ہے اور یہ پورا معروف ہے۔ طلبہ کرام کی ایک اچھی خاصی تعداد میری نظروں کے سامنے ہے۔ جناب شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ علم چندہ کی بیشتر خانی، علم چندہ کی بیشتر خانی، جو عمل کرتے نیز نازانی، نہ محقق و دانشمند، چار پائے بھائیو کتابیں چن۔ علم جتنا زیادہ تو حاصل کر لے، اگر تمہارے پاس عمل نہیں ہے تو اس گدھے کے معنی میں جس پر کتابیں لاتی جائیں۔ لیکن یہاں پہ معاملہ ایسا نہیں ہوگا، یہاں پہ اپنے اہل علم ہونے کا آپ مظاہرہ پیش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی داڑھی ٹوپی اور اپنے کرتے کا خیال کریں گے۔ جہاں جہاں ورق حیات کا ہم اپنی پلٹ دیتے ہیں، ورق حیات کا ہم اپنی پلٹ دیتے ہیں، بکھر کے دیتے ہیں اور سمٹ کر دیتے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے، معتمانہ درخواست ہے، آپ جہاں تک جو حلوے کی دکان پہ کھڑے ہیں، اگر وہ جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں تو براہ کرم آپ سے میری گزارش ہے، معتمانہ درخواست ہے کہ آپ اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں، کیونکہ میں آپ کو پوری گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مجمع بڑھ رہا ہے، کچھ منٹوں کے بعد آپ کو جگہ نہیں ملے گی بیٹھنے کے لیے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، آپ کے فائدے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں، کیونکہ ہندوستان کا وہ جو معتبر شہر، بلکہ آج کے اس عظیم الشان محفل کو جس کی وجہ سے امتیازی حیثیت حاصل ہے، وہ دو معتبر شخصیات اسلام پورا کی سرزمین پر آ چکی ہے۔ عالی جناب حضرت مولانا ارشد مدی صاحب دعوت برکاتہ مدذلہ العلی اور حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب چترویدی دعوت برکاتہ مدذلہ العلی، دونوں شخصیات اسلام پورا کی سرزمین پر قدم رکھ کر کے اسلام پورا کی علم سے بنجر زمین کو زرخیز کر چکی ہے۔ بس کمی آپ کی ہے، اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو یقین یہ محفل خوبصورت ہو جائے گی۔ یہ محفل آپ کی ہے، اگر آپ جو ہے ساتھ دیں گے تو یہ دینی محفل اپنی پورے وقار کے ساتھ، اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ اپنی منزل مخصوص کی طرف پہنچ کر کامیابی کی ضمانت حاصل کرے گی۔ دیکھیے یہ خوبصورت اسٹیج بنا ہوا ہے، یہ خوبصورت انداز جو ہے ماشاءاللہ جناب حاجی صاحب نے اور یہ پورے رفقا نے مجھے اتنا خوبصورت سجایا اور سنوارا ہے، اگر میں تعریف کرنے پہ آؤں تو یہ رات چھوٹی پڑ جائے گی۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں، یہ خوبصورت اسٹیج، یہ کثیر تعداد میں آپ کا شریک ہو جانا، یہ جلسے کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ جلسے کی کامیابی کی ضمانت بتا دوں آپ کو کیا ہے، جلسے کی کامیابی کی ضمانت یہ ہے کہ اس کثیر مجمع میں سے اگر کوئی ایک شخص علماء کرام کے بیانات سننے کے بعد اپنی زندگی کے اندر اچھا محسوس کرے، کچھ اچھا فیل کرے، کچھ اچھا بدلاؤ محسوس کرے، یہ جلسے کی سب سے بڑی کامیابی کی ضمانت ہے میرے دوستوں۔ اس لیے ہمیں آج کی رات جلسہ سننے کے لیے صرف نیت سے نہیں، جلسہ دیکھنے کے لیے نیت سے نہیں، بلکہ اپنے دل کی اصلاح کے لیے، اپنے عمل کی نیت سے ہمیں آج کے اجلاس میں بیٹھنا ہے، تب یہ جا کے جلسہ اصلاح معاشرہ کے بینر تلے بیٹھنے کا میں حق ادا ہوگا۔ حضرات گرامی، آج کا یہ اجلاس جلسہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے سجایا اور سنوارا گیا ہے۔ در حقیقت اگر ہم اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں تو ہمیں کسی معاشرے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ در حقیقت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلو، آپ کی سیرت کا جز انقلاب، آخری پیغام اور آپ حیات کا درجہ رکھتا ہے،
اور رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کی فوز و فلاح کا معیار ہے، اس میں کوئی زاویہ بربریت اور وحشت کا نظر نہیں آتا۔ آپ نے مٹی کے ذروں، پانی کے قطروں، امٹتے ہوئے بادلوں، چڑھتی ہوئی گھٹاؤں، زمینی پستیوں، بلندیوں، خشکیوں اور تریوں میں خدا کے جلوے انسانوں کو دکھائے، دشمنوں کو اپنی دل فریب تعلیموں تربیت سے اپنا جانثار بنایا، حسب و نسب کے بود پاش کیے، اونچ نیچ کے فرق کو نیست و نابود کر دیا۔ اس عظیم شخصیت کو کہ اگر سیرت کو ہم اپنا لیں تو ہمیں کسی معاشرے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے دوستوں۔ حضرات کرام، میں آج کی رات بالکل بھی تمہید نہیں کرنا چاہتا ہوں، بالکل بھی گفتگو کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ محفل کا باضابطہ طریقے سے آغاز کر دیا جائے۔ قبل ازیں کہ میں محفل کو باضابطہ طریقے سے آغاز کروں، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس محفل کو کسی ایسی عظیم شخصیت کی صدارت میں لے کر چلا جائے تاکہ یہ پروگرام اپنی رانائی کے ساتھ، اپنی پوری زیبائی کے ساتھ منزل مقصود کی طرف پہنچ کر کامیابی کی ضمانت حاصل کر سکے۔ اگر میری آواز حضرت میرے استاد محترم عالی جناب مولانا حفظ الرحمان صاحب تک میری آواز جا رہی ہو تو برائے کرم وہ جلد از جلد اسٹیج پہ لایا جائے، وہ تشریف لائے تاکہ میں اس محفل کو باضابطہ طریقے سے ان کی تائید دے کر اس پروگرام کو شروع کر سکوں۔ حضرات گرامی، اسی اسلام پورا کی دھول دھول سے میرا خمیر تیار ہوا ہے۔ میں اسی اسلام پورا کی مکتب میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب کا تشریف فرما ہے، مولانا مجیب الرحمان صاحب تشریف فرما ہے، جنہوں نے مجھے کنڈے کی قلم سے تختی پر لکھنا سکھایا۔ مولانا ابراہیم صاحب اور مولانا حفظ الرحمان صاحب مجھے تقریر لکھ کر دیتے تھے اور میں انجمن کے اندر تقریر کرتا تھا اور نظامت لکھ کر دیتے تھے، میں نظامت کرتا تھا۔ آج اسی کا میں آموزہ دہرانے کے لیے آیا ہوں۔ میری کیا بساط، میری کیا اوقات کہ میں ایک لفظ جو ہے مائک پر کھڑا ہو کر بول سکوں۔ میں رہا کہ میرے بڑوں کا جو ہے میرے اوپر ہاتھ ہے، ورنہ اللہ اور اللہ کی عزت سے بے پناہ فضل و کرم ہے کہ میں ایک لفظ اس مائک پر کھڑا ہو کر بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ میرا دوست جناب حذیفہ جلیل آج کے اس اجلاس کو انشاءاللہ لائیو کے ذریعے یہی بات جو ہے کہ یہاں سے ایک اچھا میسج پوری دنیا میں جو ہے انشاءاللہ اپنے جو حوالے سے پہنچائیں گے۔ دیکھیے میڈیا جو مئو کی سرزمین سے تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ وہ لوگ آج اس پروگرام کو کور کر رہے ہیں اور اس دینی اجلاس کو جہاں جہاں تک جو ہے دین کی بات کی ضرورت ہے وہاں تک پہنچائیں گے۔ آئیے حضرات گرامی، جناب ابرار راشد نے کہا تھا کہ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو میرا یہ فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح ہے یہ شام ہے یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات کی حور و ملائکہ جنات ہیں، کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا، کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بس بہار آئیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے سامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ شعلہ یہ شمشم یہ مٹی یہ سنگ یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے یہ ترنگ، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن بھی تجھے اور شریک سفر پر، یہ رشتے یہ ناطے گھرانہ یہ گھر، یہ اولاد بھی دی یہ والدین، الف لام میم کاف اور عین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ پستی یہ صحرا یہ خشکی یہ کر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کی سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ حضرات اگر اب یہ محفل شروع ہونا چاہتی ہے، آئیے میں سیدھے سیدھے آج اس محفل کی صدارت کا اعلان کرتا ہوں، ایک ایسی عظیم شخصیت کا جس سے ہماری سرزمین کا ایک فرد گہری عقیدت و وابستگی رکھتا ہے، دوست و نام ہے حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب کا مدرکاتم متزل علی کا۔ میں حضرت والا کا نام نامی اس میں گرامی اس امید کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ حضرت والا آج اس محفل کے خوبصورت انداز میں ظاہر فرمائیں گے۔ آج کے جلسے کی صدارت کا سہرا جس کے سر سے رکھا گیا ہے، جن کا نام ہے نامی اس میں گرامی حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب اسلام پوری، میں ان کی صدارت کے باقاعدہ تائید کرتا ہوں، اپنے طرف سے بھی اور اپنے منتظمین
اور جتنے لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ ان کی سزاداری اس جلسے کو پائے تعمیل کر پہنچا۔ اللہ اجازت صدر صاحب کی مل گئی ہے۔ اب یقیناً یہ محفل اپنی پوری رانائی کے ساتھ اپنی پوری زیبائی کے ساتھ رواں دواں ہو کر اپنی منزل کو طے کرے گی انشاءاللہ۔ میں اسٹیج پر دیکھ رہا ہوں کہ علی جناب فاروق خلیفہ صاحب اور علی جناب شاہد انور صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور ایک معتبر شخصیت اس کی وجہ سے آج کے اس پروگرام کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، جن کا دیدار ہمارے لیے باعث ثواب ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کے جو دائرے میں آتے ہیں حضرت مولانا محمد ارشد شفیع صاحب تشریف فرما ہیں، آپ ان کا دیدار کر سکتے ہیں اور ثواب دارین حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستوں آئیے میں چاہتا ہوں کہ سیدھے سیدھے محفل کا